الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کو سننے اور دیکھنے والا۔ بے شک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا موضوع ہے معراج کا پیغام۔ عزیز سامعین و سامعات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت سے اہل ایمان نے وقت کا حساب و کتاب کیا۔ نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نبوی سال کہا جانے لگا۔ نبوت کے 12 سال کے بعد اسی سال کے 7ویں مہینے میں رجب کی 28ویں تاریخ تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو جگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خواب کی اور کچھ بے خوابی کی حالت میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے پاس لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیے، زمزم کے پانی سے آپ کو دھوئے اور پھر اس میں حلم، بردباری، دانائی اور ایمان اور یقین جیسی صفات سے آپ کے سینے مبارک کو بھر دیا۔ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جبرائیل امین نے، جو خچر سے کچھ موٹا سفید رنگ کا تھا۔ بجلی کی رفتار سے وہ چلتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اسے تھپکی دی، اور وہ خچر کہا کرتا تھا کہ آج تک اس سے بڑی شخصیت نے اس پر سواری نہیں کی ہے۔ اس سواری کو عام طور پر براق کہا جاتا ہے۔ اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ پھر وہاں سے چلے تو طور سینا پر پہنچے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی، جہاں پر براق کا سفر ختم ہو گیا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیڑھی لائی گئی جس پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر پہنچے۔ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں، اسی وجہ سے واقعہ معراج کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے، لیکن قرآن نے اس واقعے کو کہانی کے لیے نہیں سنایا ہے، بلکہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ اس سورہ کی ہدایت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ اس میں 14 احکامات دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور شرک سے بچا جائے۔ دوسرا یہ کہ خاندانی رشتہ داروں کا پورا لحاظ رکھا جائے، اولاد والدین کی فرمانبردار بنی رہے۔ تیسرا یہ کہ سماج میں جو لوگ مفلس اور معذور ہیں اور جو وطن سے دور ہے، ان کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے۔ چوتھا یہ کہ دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھے، نہ بخیل بن جائے اور نہ فضول خرچ۔ پانچواں یہ ہے کہ اپنے بندوں کے رزق کا جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس پر قناعت کرے اور حلال و حرام کو نہ ملائیں۔ پھر ساتواں یہ ہے کہ روزی کی کمی کے ڈر سے بچوں کی پیدائش کو روکنے کی کوشش نہ کریں۔ والدین اور بچوں سب کا رازق اللہ ہے۔ آٹھواں یہ ہے کہ خواہش نفس کے اثر میں زنا نہ کر بیٹھے اور زنا سے پرہیز کیا جائے اور اس کے تمام ذرائعوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ نواں یہ کہ انسانی جان کا احترام کیا جائے اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے۔ انسان پر اپنی جان لینا بھی حرام ہے۔ 10واں یہ کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ 11واں یہ کہ عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔
کیونکہ خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ 12واں یہ کہ تجارت میں ناپ تول میں احتیاط رہے، پیمانے پورے بھر کر دے۔ 13واں یہ کہ وہم و گمان سے بھی بچا جائے، جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی کرنا غلط ہے۔ 14واں یہ ہے کہ تکبر اور غرور کی چال نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کو رون سکتے ہو۔ یہ تو رہے احکامات جن کی پیروی کرنا ہے۔ اب اگر ہم معراج کے واقعے کی تفصیل جانیں تو یہ ہے کہ معراج کے سفر کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن معراج کے اس سفر کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ 28 ایسے راوی ہیں جنہوں نے معراج کی تفصیل بتائی ہے۔ ان میں سے 21 ایسے راوی ہیں جنہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل سنی ہے۔ ان احادیثوں کے حوالے سے یہ ایک نہایت دلچسپ، انگیز اور نصیحت و عبرت سے لبریز سفر نامہ بنتا ہے، جو اس طرح سے ہے۔ سیڑھی کے ذریعے سے پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام پہنچے تو وہاں پر پوچھا گیا کون آیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا۔ پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح تھے۔ پھر آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چند مناظر دیکھے جو اس طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ کچھ لوگ وہاں پر فصل کاٹ رہے تھے اور جتنی وہ فصل کاٹتے ہیں وہ اس قدر ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے، تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز میں سجدے میں نہیں جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے کپڑے میں آگے اور پیچھے پیوند ہے اور وہ مویشیوں کی طرح گھاس چر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لکڑی کا گھٹا جمع کر رہا تھا اور پھر اس گھٹے میں اور لکڑیاں بڑھا دے رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون احمق ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہے جو ایک ذمہ داری کے ہونے کے باوجود بھی اور بہت سی ذمہ داریاں لے لیتا تھا۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبان اور ہونٹ کھینچیوں سے قطرے جا رہے تھے۔ تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں کی باتیں پھیلاتے تھے اور آپس میں لڑائی لگاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سوراخ میں ایک موٹے آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا، تو وہ تو باہر نکل گیا تھا اس سوراخ سے، لیکن پھر سے جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جا نہیں پا رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنی زبان سے وہ بات کہہ دیتا تھا جو بری ہوتی تھی اور پھر اس پر پچھتاتا تھا اور تلافی کرنے کی کوشش کرتا، مگر اس سے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کی طرح ہے اور یہ اپنے منہ و سینوں کو نوچ رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرمایا گیا کہ یہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جیسے جو آگ کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ یہ لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھایا کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ جو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور جن کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے۔ تو پوچھا آپ نے یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ لوگ سود کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ نفیس عمدہ گوشت رکھنے کے باوجود بھی خراب گوشت کھا رہے تھے۔ تو یہ پوچھا گیا ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شوہر اور بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں سے حرام کام کیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مونڈ دیتی ہیں جو ان کے نطفے سے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل کر دوسرے آسمان پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر آپ پہنچے تو آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہم شکل آدمی سے ملاقات ہوئی۔ بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ہدایتیں دی اور اس میں
تحفے بھی دیے۔ ایک تو یہ کہ روزانہ 5 وقتی نمازیں فرض کی گئیں، دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اس موقع پر عطا ہوئیں، پھر تیسرا یہ کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کو حق میں 1 نیکی لکھی جائے گی، اور جب اس پر عمل کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ہوگا، اور جو کوئی برائی کا ارادہ کرے گا اور جب تک اس پر عمل نہ کرے اس وقت تک اس کی بدی نہیں لکھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا گیا تھا اس کے بارے میں بتائے تو موسیٰ علیہ السلام کہے کہ یہ لوگ امت اتنی کمزور ہے کہ 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی، آپ جائیے اور کم کرائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور خداوند عالم کے پاس پہنچ کر نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ نماز کم کر دی گئی، 10 کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ گئے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، یہاں تک کہ نمازیں کم ہوتی ہوتی 5 ہو گئیں، اور کہا گیا کہ جو کوئی ان 5 نمازوں کو پڑھ لے تو اس کو 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس تک آئے۔ یہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے انبیاء موجود تھے۔ پھر آپ نے فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ یہ پورا سفر 1 رات کے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ مکہ میں جب مکہ سے بیت المقدس کو جانے کے لیے 2 مہینے لگتے تھے عام دنوں میں، تو جب مکہ والوں کو آپ نے یہ واقعہ سنایا تو لوگ ماننے سے انکار کر دیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک ترکیب سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر تھے تو آپ کو بیت المقدس میں جو جو دکھایا گیا تھا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ حالات کو بیان کرنے کے لیے کہا۔ تو وہ لوگ وہاں پر بیت المقدس کے حالات سننے کے بعد ایک دم سے پریشان ہونے لگے۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ شک و تردد میں مبتلا ہو گئے، اور اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے جس کو چاہا ہدایت دی اور جس کو چاہا ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات سے صرف واقعات ہی تک محدود رکھتے ہیں، لیکن اس کے مطابق جو نصیحت قبول کرنا ہے وہ نہیں قبول کرتے۔ بعض لوگ رجب کے مہینے میں 28 تاریخ کو چراغاں مسجدوں میں جلاتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے اور نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف پسند نہیں تھی، بلکہ یہ بات ان کو پسند تھی کہ ان کی شریعت جو لائی ہے وہ اس کی پیروی کی جائے۔ ایک طرف تو قرآن کے احکام ہیں تو دوسری طرف انسانوں کا عمل ہے، لیکن آج لوگ قرآن کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے من چاہے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو اسے نہ تو خدا اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے، بلکہ خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو احکامات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کے چیز کے کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اسی کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو ہدایتیں دی گئی ہیں، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جو دنیا میں تشریف لائے، اجالوں میں بدلے اندھیروں کے سائے، خدا سے تعلق کچھ اس طرح جوڑا، بتوں کی پرستش سے منہ اپنا موڑا، کہا جھوٹ سے